بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دیا۔ جب یہ بات بستی والوں تک پہنچی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، نہایت نیک اور پاکیزہ۔ اللہ پاک نے اسے بے حد حسین اور جمیل بنایا تھا اور حسن کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن مجید حفظ کرنے جایا کرتی تھی۔ راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اسے دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ چنانچہ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی اور وہ اپنے نئے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ بستی میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس دن تو لڑکا اس کے پاس گیا اور اپنا قصہ سنایا۔ جادوگر نے اسے ایک چلہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ ہندو لڑکا جنگل میں جا کر چلا کرنے لگا۔ اب اس نے اس مسلمان جوڑے پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ لڑکی کا شوہر اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف اللہ نے انہیں اولاد نہ دی اور دوسری طرف اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دن رات روتی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ پھر ایک دن اس کے گھر کی ملازمہ نے اسے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ وہ لڑکی روحانی علاج کرانے لگی اور اللہ پاک کی رحمت سے اسے ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بننے کا شرف ملا۔ اس بیٹی کو پورا گھر محبت کرتا تھا، لیکن اس کا باپ اپنی بیٹی سے بالکل دور دور رہتا تھا، جیسے کہ وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی اس بات سے پریشان رہتی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی سے پیار کیوں نہیں کرتا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو خوشیاں بھی ضرور آئیں گی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ان کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور پکارا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے۔ جب اس عورت نے فقیر کی آواز سنی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب ملازمہ کھانا دینے گئی تو فقیر نے کہا مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کے مالک سے بھی ملنا ہے۔ ملازمہ نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے کے لیے دروازے پر آئی، حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی۔ اس فقیر نے کہا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ لڑکی نے اپنی ملازمہ سے کھانا لیا اور فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا بیٹی کیا تم مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ لڑکی نے ملازمہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ ملازمہ پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لے کر آئی۔ لڑکی نے وہ پانی اٹھا کر فقیر کو دیا۔ جب فقیر نے گلاس میں دیکھا
تو کہا اس پانی میں تو سانپ ہے۔ لڑکی یہ سن کر حیران ہوئی اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی تو میں نے خود آپ کو دیا تھا۔ فقیر نے کہا بیٹی تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لیکن فقیر بار بار کہتا رہا تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تمہارے شوہر کو تم سے دور کیا جائے اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ سن کر لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے بابا میں آپ کی بات کیسے مان لوں، اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملواتی ہوں مگر وہ اس وقت سو رہی ہے۔ یہ سن کر فقیر نے کہا بیٹی ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، اندر جا کر دیکھو تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی ہے، وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، وہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئی اور دیکھا کہ اس کی بیٹی واقعی میں مر چکی تھی۔ وہ چیخی اور چلائی، روتی ہوئی دروازے پر واپس آئی، لیکن جب دروازے پر پہنچی تو وہاں فقیر موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً ملازم کو کہا جاؤ دیکھو وہ فقیر کہاں گیا۔ ملازم نے فقیر کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کی موت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ بیٹی کی موت کو 1 سال گزر چکا تھا، اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی جو پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی کو دیکھنے نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ جیسے ایک بیٹی کھو چکی ہے، اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی اور عورت بہت خوش تھی، لیکن 3 سال بعد پھر وہی فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کی نوکرانی فقیر کو کھانا دینے لگی تو وہ فقیر کو پہچان گئی اور دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی، کہنے لگی مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کے مرنے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر مالکن گھبرا گئی اور فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی صحیح سلامت ہے۔ یہ دیکھ کر مالکن نے سکھ کا سانس لیا اور ملازمہ سے کہا جاؤ فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ملازمہ نے ویسا ہی کیا۔ جب اس نے فقیر کو کھانا دیا، فقیر نے کھانا لیتے ہوئے کہا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اسے بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کروائے ورنہ اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی اور وہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ملازمہ نے جب یہ بات اپنی مالکن کو آ کر بتائی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ملازمہ نے مالک کو پیغام بھیجا۔ شوہر فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، گھوڑے نے عجیب و غریب سے کام شروع کر دیے۔ اس نے اپنے پاؤں سے صحن میں زمین کھودنا شروع کر دی۔ وہ گھوڑے کی حرکت تعجب سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اپنے گھوڑے کو کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے گھر کی زمین کیوں کھود رہا ہے۔ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے بیٹی گڑھے میں گر گئی۔ جب معصوم بچی کو نکالا گیا
تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ اس نے کسی بڑے عالم سے رابطہ کیا اور علاج کے دوران اللہ پاک نے اسے ایک اور بیٹی عطا کی۔ اب وہ اور اس کا شوہر خوف زدہ تھے کہ اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ان بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ہوا یوں کہ وہ دونوں بیٹی کو لے کر اس عامل کے پاس جا رہے تھے جس نے علاج کیا تھا، اور جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو راستے میں چیل اڑتی ہوئی آئی اور ایک بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آسمان کی طرف لے جانے لگی۔ بچی کے والدین بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ چیل کافی اونچائی پر جا چکی تھی کہ اچانک بچی اس کے پنجوں سے نیچے گر گئی۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بچی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر والدین تڑپنے لگے جیسے کوئی معصوم بچہ تڑپتا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹیوں کو کون مار رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی تین بیٹیوں کو مرتا دیکھ کر ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ عورت صبر سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے، میرا دشمن کون ہے، یہ راز کب کھلے گا۔ ایک فقیر نے اسے بتایا تھا کہ اس پر کالا جادو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ جادو کرنے والا کون ہے۔ اس کا شوہر پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا، اور اب 3 بیٹیوں کی موت کے بعد گھر والے اس کے شوہر کو بہکانے لگے کہ تیری بیوی جو بھی بچہ پیدا کرتی ہے وہ مر جاتا ہے، ہمیں خاندان کا وارث چاہیے، اگر اللہ نے بیٹا بھی دے دیا تو شاید وہ بھی مر جائے گا۔ وہ لوگ اس کے شوہر کو دوسری شادی کے لیے اکسانے لگے۔ ایک دن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہی فقیر پھر اس کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ کیا کوئی ہے جو اللہ کے اس نیک بندے کو کھانا کھلا سکے؟ ملازمہ نے دروازہ کھولا اور فقیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنی مالکن کو بتایا۔ مالکن روتی ہوئی فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو کیا لینے آیا ہے؟ جب تو میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ روتی رہی اور فقیر سے باتیں کرتی رہی۔ فقیر نے کہا تو مجھ پر یقین کرتی ہے تو مجھے اپنے گھر جانے دو، مجھے خاص تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، اور اب میں نے اس پر بھروسہ کیا، اور فقیر کو اپنے گھر لے گئی۔ فقیر نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر کہا مجھے کسی برتن میں پانی لا دو۔ ملازمہ نے پانی لا کر فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے کافی دیر تک کچھ پڑھا اور پھر کہا ہم نے کچھ پڑھا ہے، دیکھو تمہیں اس پانی میں کیا نظر آتا ہے۔ لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور فقیر نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اسی جادو کے ذریعے تمہارے پیٹ میں ایک کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے ہر بچے کی جان لے رہا ہے،
لڑکی نے کہا میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ فقیر نے کہا ہاں تمہیں خوشی ضرور ملتی ہے مگر وہ تم سے چھین لی جاتی ہے کیونکہ ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ کالا جادو تم پر ایک ہندو لڑکے نے کرایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا تمہیں دیکھ کر تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا اور جب تمہاری شادی کسی اور سے ہو گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک عامل کے پاس گیا اور ایک بہت بڑا منتر سیکھا جس کا اس نے خود چلا کیا تھا۔ وہ روز تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے، اس لیے تمہارا شوہر تم سے دور ہو گیا ہے جو تم سے بہت محبت کرتا تھا مگر جادو کی وجہ سے تم سے نفرت کرنے لگا ہے۔ فقیر نے مزید کہا اس ہندو لڑکے نے تم پر بہت گندا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے شوہر کو کبھی اولاد کا سکھ نہیں دے سکو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ لڑکی اللہ کی نیک بندی تھی، حافظ قرآن تھی۔ اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کے ساتھ برا کرے، پھر بھی اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ اسے آزما رہا ہے یا شاید کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا دشمن کون ہے تو اس نے کہا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے کہا سوچ لو یہ بہت مشکل کام ہے۔ لڑکی نے کہا میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس ظالم کو جنم دینا ہوگا تاکہ جو بھی بچے اس کے بعد پیدا ہوں وہ محفوظ رہیں۔ پہلے تو لڑکی گھبرا گئی لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ یقین کی وجہ سے وہ اس عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ اعمال بتائے جو اسے اسی رات خاموشی سے کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ شوہر نے کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے؟ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟ ایک سانپ کو اپنے پیٹ میں کیوں پالنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ فقیر جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سچ نکلا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور تمہارے دل میں میرے لیے اسی شخص نے نفرت پیدا کی ہے۔ میں یہ عمل کر کے ہی رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے کہا تھا کہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے اور جیسے ہی تم اسے اپنی محبت کا اظہار کرو گی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں تب وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس سانپ کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا۔ فقیر نے اسے کچھ وظائف بھی بتائے تھے جو کہ رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کیے کرنے تھے۔ اب لڑکی نے سانپ کو بڑی محبت سے کہا میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور تجھے اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سانپ نے سن لی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ لڑکی نے ایک دائی کو بھی اپنا سارا واقعہ سنایا اور اسے پوری بات اسی طرح سمجھا دی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مردہ سانپ ہوگا۔ وقت آیا اور اس نے ایک مردہ سانپ کو جنم دیا لیکن وہ اپنے وظائف جاری رکھے ہوئے تھی۔
اس لیے مردہ سانپ پیدا ہوا۔ مردہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا رنگ نیلا تھا، لیکن وہ بیٹا اپنی پیدائش کی تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تکلیف کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا مردہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو پیٹ میں پالا اور اسے جنم دیا۔ اب یہ اللہ ہی تھا جو اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعہ کو ٹھیک 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہی فقیر پھر اس کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی، اور وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی، بابا کیا اب پھر کوئی بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو؟ اب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں اور مر جاؤں۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ فقیر نے کہا، بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، لیکن ایک کالے ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اس کے ساتھ جو عامل تھا اسے بھی کالے ناگ نے ڈس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اسے بھی ڈس لیا اور وہ دونوں مر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم پر اپنا کرم کیا۔ اللہ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گی۔ تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کے وارث بنو گے۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر انسان کا اللہ تعالی پر یقین ہو تو اللہ اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔